دیکھو خاص اہم مسئلہ ہے, اس پر بڑا ضروری ہے آپ کا متوجہ رہنا. محمود غزنوی کہتے ہیں میرے دل میں خیال آیا کرتا تھا ہمیشہ کہ میں واقعی سبکتگین بادشاہ کا بیٹا ہوں یا معاذ اللہ میرا باپ کوئی اور ہے. اور ایک خیال مجھے آتا تھا کہ قیامت واقعی قائم ہوگی, شک رہتا. اور تیسرا میرے دل میں خیال آتا تھا کہ یہ مولوی بیچارے کمزور سے ہوتے ہیں, تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ علماء نبیوں کے وارث ہیں. تو یہ واقعی حدیث سچی ہے یا مولویوں نے اپنی شان کے لیے بنا لی ہے؟ کہتے شک تھے تین, میں کہتا نہیں تھا کسی سے, پر دل میں رہتے تھے. تو ایک دن میں ہندوستان کی ایک گلی سے گزر رہا تھا, تو دین کا ایک طالب علم نے کونے میں بیٹھ کے تھڑے پہ پھٹے پہ بیٹھ کے نا سبق یاد کر رہا تھا. اسے جب سبق بھول جاتا نا, تو ایک ہندو کھتری کی دکان تھی, اس کے اندر چراغ جل رہا تھا اور ایک چھوٹا سا روشن دان تھا, اینٹ نکلی ہوئی تھی, وہاں سے نا ایک کرن بار آ رہی تھی روشنی کی. تو وہ طالب علم جب سبق بھول جاتا تو کتاب روشنی کے آگے کرتا, عبارت دیکھتا, پھر کونے میں جا کے یاد کرتا. محمود کہتے ہیں مجھے بچے کا ذوق بڑا اچھا لگا, میں نے اسے بلایا, میں نے کہا بچے تم لالٹین کیوں نہیں خریدتے؟ تو کہنے لگا میں یتیم ہوں اور رسول اللہ کا دین پڑھنا میرا شوق ہے, مدرسے میں پڑھتا ہوں پر غربت ہے, لالٹین نہیں. کہتے ہیں میں نے اسے تھپکی بھی دی اور لالٹین بھی دی. میں نے اسے کہا 2 سپاہیوں کی ڈیوٹی لگائی, جب تیل ختم ہو جائے تم نے تیل پہنچانا ہے. محمود کہتے ہیں زندگی میں بڑی نیکیاں کی تھی, پر جتنا سکون آج ملا پہلے کبھی نہیں ملا تھا. کہتے ہیں شاہ کی نماز پڑھی تو دل میرا ٹھنڈا ٹھنڈا ٹھار, پھولوں کی سیج پہ میں سویا. کہتے ہیں آج تو میرے نصیب ہی جاگ گئے, نصیب ہی جاگ گئے. کہتے ہیں سارا شہر ایسے جیسے پھولوں کی طرح مہک رہا ہے. کہتے ہیں میں کیا دیکھتا ہوں کہ خواب میں میرے رسول تشریف لے آئے, خواب میری وچ ماہی آیا تے میں گل وچ پا لئیاں باواں, تے ڈر دی ماری اکھ بھی نہ کھولاں کتے پھر وچھڑ نہ جاواں. اور کسی شخص نے کہا تھا چر ہویا مینوں ترلے لیندیاں, کدی موڑ میرے ول واگاں, خواب میری وچ ایک وار جیاویں میں ساری عمر نہ جاگاں. کہتے ہیں حضور آئے خواب میں, ایک جملہ حضور نے کہا, ایک جملہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایک, اور میرے تینوں سوالوں کے جواب دے دیے. ذرا دل کے کانوں سے سننا. کہتے ہیں محبوب فرمانے لگے او سبکتگین کے بیٹے, تو نے آج میرے ایک وارث کی خدمت کی ہے, میں قیامت کے دن تیری سفارش کروں گا. کہتے ہیں مجھے سمجھ آ گئی کہ میں سبکتگین کا بیٹا ہوں, مجھے سمجھ آ گئی کہ قیامت قائم ہوگی, مجھے سمجھ آ گئی کہ علماء نبیوں کے وارث ہیں. 101 حافظ شہید ہو گیا, 101 پھول جیسے بچے. اور جب اتحادی فوج کا, افغان اور امریکی فوج کا جب بم گرا نا, تو حافظوں کے ہاتھوں میں سندیں تھیں اور ان پر لکھا تھا کہ انہوں نے قرآن پورا پڑھ لیا. ان کے ہاتھوں میں نا ان کے سروں سفید رنگ کی پگڑیاں تھیں. خبر یہ تھی کہ یہ آج رسول اللہ کے دین کے قرآن کے حافظ ہو گئے. نہ کسی نے کوئی ملی ترانہ پڑھا ہے, نہ بریکنگ نیوز رہی ہے. پشاور میں ایک سکول پہ حملہ ہوا تھا, وہ بھی پٹھانوں کے بچے تھے, یہ بھی پٹھانوں کے. فرق کیا ہے؟ میں مدرسے کا طالب علم ہوں, مجھے آج بتائے سارا معاشرہ کہ اگر میتھمیٹک پڑھنے والے مدرسے پہ حملہ ہو تو ملی ترانے بنے اور میڈیا چیخے, فوج حرکت میں آئے, اور اگر قرآن پڑھنے والا 101 شہید ہو جائے تو کوئی پرواہ نہیں. میں نے پرسوں کہا تھا کسی کا ایک شعر, میں نے وہ کہا تھا بھیج خدا عیسیٰ کو اب نازل کر دے مہندی کو, بھیج خدا عیسیٰ کو اب نازل کر دے مہندی کو. آ دیکھ دجال آزاد ہوئے اور پھولوں کے کیا حال ہوئے. کوئی نہیں بولا. 17 جنازے کشمیر کے ایک دن اٹھے ہیں, 17. امریکہ کا کتا بھی مر جائے تو اسلامی ملکوں کے وزیر اعظم پہنچ جاتے ہیں کہ وہ کہیں دہشت گردوں نے تو نہیں مار دیا, مجھے کو بتائے تو صحیح. کشمیری دہشت گرد ہیں, افغانستان والے دہشت گرد ہیں, سب سے بڑا دہشت گرد وہ ہے جس نے قرآن پڑھنے والوں پہ حملہ کیا ہے. اور مجھے شکوہ ہے اپنے میڈیا سے بھی, مجھے شکوہ ہے ان سب اداروں سے
جو اس کو ہم نے بڑا احتجاج کیا تھا, تڑپ کر بولے تھے ہم جب بچوں پہ حملہ ہوا. میری ریکارڈنگ آپ اٹھا کے دیکھیں, اتنی سخت تقریر شاید ہم نے کبھی نہ کی ہو. لیکن حافظ اگر کٹ جائیں تو کوئی پرواہ نہیں, حافظ اگر کٹ جائیں تو کوئی پرواہ نہیں. یہ بچے ہمارے پاس قرآن مجید یاد کرتے ہیں, ہم سے کوئی پوچھے ان کا درد کیا ہے, ہم سے کوئی پوچھے ان کی تکلیف کیا ہے. وہ حافظ جتنے 4 سال لگا کے ایک ٹانگ پہ بیٹھ کے پورا قرآن یاد کیا, ایک ٹانگ پہ, اور جس دن اس کا مکمل ہوا تم نے بمب سے اس کی بوٹیاں بکھیر دیں. امریکہ ٹوٹنے والا ہے, لیکن ہمیں اس کے ٹوٹنے سے زیادہ افسوس نہیں, ہمیں ان پہ زیادہ افسوس ہے جو ظالم اس کے اتحادی بنے ہوئے ہیں, جو مسلمان کہلا کے اس کے اتحادی بنے ہوئے ہیں. تم نے رسول اللہ کو منہ دکھانا ہے. یاد رکھنا یہ طالب علم میرے نبی کے دین کے وارث ہیں. حضور نے فرمایا ہے 70 آدمی ساری رات کھڑے رہ کے عبادت کریں, ایک عالم عشاء پڑھ کے سوئے, فجر کے وقت اٹھے, پھر بھی اللہ رسول کی نظر میں عالم کی زیادہ قدر ہے. امریکہ کو خدشہ ہے علماء سے, وہ ڈرتا ہے رسول اللہ کا نام لینے والوں سے, لیکن ہم انہیں بتائیں گے میں نے تہیہ کیا ہے, میں ایک چھوٹا آدمی ہوں, پر میں نے تہیہ کیا ذاتی طور پر کہ اگر ہم 40 بچوں کو قرآن مجید یاد کراتے تھے تو اب ہم 100 بچوں کو کرائیں گے. جو 100 کو کراتا تھا اب 200 کو کرائے گا انشاءاللہ تعالی. ان ایک ایک بچوں کی شہادت کے عوض ہم سینکڑوں بچوں کو قرآن مجید یاد کرائیں گے, اور تمہیں بتائیں گے یہ مصطفیٰ کا دین ہے. اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے, اتنا ہی یہ ابھرے گا جتنا کہ دبا دو گے. یہ مدارس پہلے بھی حکومتیں نہیں چلاتی, یہ رسول اللہ کے نوکر چلاتے ہیں, اور انشاءاللہ یہ چلتے رہیں گے, یہ مہکتے رہیں گے, یہ پھولتے رہیں گے, اور یہی چراغ جلے گا تو روشنی ہوگی. آخر دعوانا ان الحمدللہ.